جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کے استعمال کرنے کو ناجائز کہتے ہیں، ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ خدا ایسا لفظ ہے جو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب ہم نے کہا جس طرح خدا غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ رب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر لفظ رب کا اطلاق بھی اللہ کے لیے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے پھسلانا چاہا، گناہ کی دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، تیرا شوہر میرا رب ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں بددیانتی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو انسان کو ربی فرمایا۔ نمبر 2، یہ سورہ یوسف آیت نمبر 23 ہے۔ نمبر 2، سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 2 قیدی آئے، اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے خواب کی جب تعبیر دی تو آپ نے فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک آدمی اپنے بادشاہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، ساقی بنے گا، اور یہاں بادشاہ کے لیے لفظ رب لائے ہیں۔ نمبر 3، سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ جب ایک قیدی پتہ چلا کہ رہا ہو کر جانے لگا ہے تو آپ نے اس کو یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ وہاں میرا ذکر بھی کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے ہاں سورہ آیت نمبر 42، رہا ہونے کے بعد فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ اپنے آقا کے پاس تو وہاں میرا ذکر بھی کرنا۔ تو لفظ کیا استعمال فرمایا تھا؟ عند ربک، اپنے رب کے پاس، وہاں بھی رب استعمال کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد جب بادشاہ نے بھیجا، سارا قصہ کھل گیا، یوسف بے گناہ ہے، کہ ان کو لے کر آؤ۔ یوسف نے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جاؤ اپنے رب سے پوچھو۔ تو رب سے مراد یہاں کون ہے؟ مالک اور بادشاہ۔ اگر خدا کو خدا اس لیے نہیں کہتے، غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے، پھر رب کو رب بھی نہ کہو، یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اللہ پر بھی ہے اور اللہ کے نبی پر بھی ہے، رحیم اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے نبی کے لیے بھی ہے۔ تو اگر خدا کا لفظ اس لیے استعمال جائز نہیں، غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے، پھر رؤوف اور رحیم بھی کہنا چھوڑ دو کہ اس کا اطلاق غیر اللہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 تھی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77، قیامت کے دن فرشتہ جو جہنم پر مقرر ہوگا اسے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو ہماری موت کا فیصلہ کر دے۔ تو یہاں ربک کا لفظ استعمال، یا مالک، مالک کا لفظ آ رہا ہے۔ اب اللہ کو مالک کہنا چھوڑ دو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب جہنم کے دروغے کو مالک کہا جا رہا ہے تو پھر اللہ کو مالک کہنا چھوڑ دو۔ جب آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے تو لفظ خدا غیر اللہ پر استعمال ہو تو پھر وہ ناجائز کیوں ہوگا؟ جواب نمبر 2 سمجھو، اس جواب کا خلاصہ سمجھ گئے؟ لفظ خدا کا استعمال خدا کے لیے اگر اس لیے ناجائز ہے کہ غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے، تو پھر مالک اور رب یہ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے غیر پر استعمال ہوئے ہیں، اور رؤوف اور رحیم پھر ان کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جواب نمبر 2، ہم نے کہا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ جب خدا کا لفظ مطلق بغیر اضافت کے بولا جائے تو غیر اللہ پر اس کا استعمال ہرگز نہیں ہوتا، پھر استعمال اور اطلاق صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، پھر غیر اللہ پر نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر غیر اللہ پر استعمال۔ اسی طرح فارسی عربی میں جب رب مطلق بولا جائے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اضافت کے ساتھ رب کا لفظ فارسی عربی میں بھی غیر اللہ پر ہوتا ہے، اور خدا کا لفظ اضافت کے ساتھ عربی کے علاوہ بھی اللہ کے غیر پر استعمال ہوتا ہے۔ مطلق رب کا لفظ عربی میں اللہ کے غیر پر استعمال نہیں ہوتا، اور مطلق خدا کا لفظ فارسی اور غیر عربی میں اللہ کے غیر پر استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ خدا کا لفظ غیر پر استعمال ہوتا ہے۔ استعمال ہوتا ہے کب؟ جب اضافت ہو۔ رب کا لفظ غیر پر استعمال ہوتا ہے کب؟ جب کہ اضافت و نسبت ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ
إلا الله لا إله